بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل له فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد وفي القرآن الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما، ربي زدني علما، اللهم ربي زدنی علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے پیارے عزیز دینی ماؤں اور بہنوں، الحمدللہ، سب سے پہلے ہم اللہ رب العزت کا شکر گزاری بجا لاتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہم تمام کو یہاں پر اس کے دین کو سیکھنے اور سمجھنے کے لیے یہاں پر ہم کو اکٹھا کیا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو یہاں پر اکٹھا کیا ہی ہے تو ہم پوری سنجیدگی کے ساتھ اور پورے شعور کے ساتھ یہ نیت رکھتے ہوئے ہم یہاں پر اس بات کو سیکھنے کے لیے بیٹھیں گے کہ اللہ رب العزت ہم سے کیا فرماتا ہے. ہماری نیتوں کو ہم پہلے درست کر لیں انشاءاللہ. تو آئیے، آج کا میرا عنوان ہے شعبان کی فضیلت اور ہماری بدعتیں. یعنی یہ شعبان کا مہینہ جو ہمارے اوپر سایہ فگن ہے اور کچھ ہی دنوں میں یہ ہم سے رخصت لینے والا ہے، تو ہم انشاءاللہ اس کی فضیلت پر اور اس میں جو انجام عمل جو ہم دیتے ہیں کیا وہ قرآن اور سنت کی حدیث کی روشنی میں ہے. آئیے ہم اس پر غور کرتے ہیں. پہلی بات تو ہم یہ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ نے کو اس دنیا میں بھیجنے کا مقصد کیا ہے، ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ہماری پیدائش کا مقصد کیا رکھا اس دنیا میں. اللہ رب العزت سورہ زاریات آیت نمبر 56 یعنی 56 میں فرماتا ہے: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے جنوں کو اور انسانوں کو صرف اپنے لیے عبادت کے لیے پیدا فرمایا، صرف اس لیے پیدا فرمایا کہ وہ میری عبادت کرے. یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. عبادت کا معنی کیا ہے اب ہم دیکھیں گے کہ ہر وہ نیک عمل جو خالص اللہ ہی کے لیے ہو اور شریعت دین کے مطابق ہو، کتاب و سنت کے مطابق ہو. اور یہ عبادت کب تک ہم کو کرنی ہے اس کا بھی اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے سورہ ہجر آیت نمبر 98 اور 99 میں: وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ فَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اور تم اپنے رب کی حمد و ثنا کرو اور سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو جاؤ اور اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے.
یعنی اللہ تعالیٰ کا فرمان کیا ہے اس میں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو پیدا اس لیے فرمایا کہ دنیا میں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں. جب سے ہم شعور میں آئے، جب سے ہم پر عبادت فرض ہو گئی، اور کب تک یہ عبادت ہم کو کرنی ہے، یہ آیت کا خلاصہ کیا ہے کہ جب تک کہ تمہیں موت نہ آ جائے تب تک تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہو. یعنی ہماری پیدائش کے بعد شعوری یعنی جب سے ہم کو اپنی عبادت میں فرضیت لگا دی گئی ہے، وہ عمر سے لے کر ہم کو اپنی پوری موت آنے تک ہم کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے. یعنی رات دن جب بھی ہم کو فرض نمازوں کے علاوہ، فرض عبادات کے علاوہ نفلی عبادتوں کے لیے ہم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، اور اس کی عبادت کے لیے جب بھی ہم کو موقع ملے فرض عبادت کے علاوہ. اور اللہ تعالیٰ سورہ ملک میں فرماتا ہے آیت نمبر 2 میں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا فرمایا تاکہ ہم یہ دیکھیں کہ تم سب میں بہتر عمل کرنے والا کون ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک آزمائش ہے کہ ہم جو دنیا میں آئے، یعنی اللہ تعالیٰ ہم کو یہ دیکھنا چاہ رہا ہے کہ ہم جب قرآن اور حدیث کے راستے کو اپنا لے، اس کے راستے کو اختیار کر لے، اس کے بعد نیک عمل کرنے والا کون ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن کو دنیا میں نازل فرما دیا اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہر عمل کرتے ہوئے ہم دیکھ چکے ہیں. یعنی ہم کتابوں کے ذریعے سے ہم کو معلوم ہو چکا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی عبادتیں کیے تھے، کیسے کیسے اعمال کو انجام دیے تھے. تو ویسے اس مطابق ہم کو اپنی زندگی میں اعمال کرنا ہے، نیک اعمال جو قرآن اور حدیث کے مطابق ہو، سنت کے مطابق ہو. تو آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ شعبان کے مہینے میں جو ہم کو بہت زیادہ روایتیں ملتی ہیں حدیثوں کے تعلق سے، جو موضوع حدیثیں ہیں، جو بنا سند کے ہیں، جو ضعیف حدیثیں ہیں، تو ان حدیثوں کو جو ہے بہت زیادہ کثرت سے لوگوں میں جو ہے پھیلایا جاتا، پڑھا جاتا اور اس پر عمل کیا جاتا. تو کیا وہ حدیثیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کیا وہ باتیں صحیح ہے؟ اس حدیث میں ہم کو یہ پہلے غور کرنا ہے، کیونکہ جب بھی ہمارا پہلا عمل ہو میرے عزیزوں، تو ہم کو پہلے یہ دیکھنا ہے کیا وہ عمل قرآن اور حدیث کے مطابق ہے، قرآن اور صحیح حدیث کے مطابق. یوں تو حدیثیں بہت زیادہ کتابوں میں وارد ہے، جیسا کہ موضوع حدیث کس کو کہا جاتا؟ جو اپنی طرف سے دین میں کوئی نئی بات ایجاد اپنی طرف سے گھڑ لے اور اس کو منسوب اللہ کے رسول کی طرف کر دے. ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیا ہو گئی یہ بات؟ جھوٹی بات ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے لگا دیا جاتا. جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ صحیح حدیث ہے کہ جو کوئی مجھ پر جھوٹی بات باندھے، جس کو میں نے نہیں فرمایا، جو بات میں نے نہیں فرمائی، جو مجھ پر جھوٹی بات باندھے، وہ سمجھ لے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اللہ اکبر! اتنی بڑی وعید ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ہم جو کوئی بھی موضوع حدیثوں پر عمل کرتے ہوئے بنا سوچے سمجھے، اس کا صحیح علم نہ جانتے ہوئے ہم لوگوں کو یہ واٹس ایپ پہ میسیجز یا پھر لوگوں کو صحیح یعنی علم نہ ہونے کے باوجود بھی ہم لوگوں کو یہ غیر غلط حدیثیں جو ہے لوگوں کے اندر عام کر دے رہے ہیں آج. تو کیا وہ حدیثیں اللہ کے رسول سے ثابت ہے؟ نہیں ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو کوئی مجھ پر جھوٹی بات باندھے اور جس کا میں نے نہیں کہا، جو بات کو میں نے نہیں فرمایا، وہ بات کو اگر مجھ پر باندھے تو وہ سمجھ لے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اللہ تعالی ہم تمام کو اس سے حفاظت فرمانے والا بنا دے. آمین. آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی جو بات ہوتی تھی وہ اس کو حدیث کہا جاتا.
دیکھیے حدیث کے 3 قسمیں ہیں، حدیث کے 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے قولی، حدیث قولی، حدیث فعلی، حدیث تقریری۔ یعنی حدیث قولی کا معنی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قول، یعنی قول کا معنی ہے بات، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی بات بھی حدیث کہا جاتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل، فعل یعنی کام، تو فعلی حدیث جتنی بھی ہمارے سامنے آتی ہے صحیح احادیث کی روشنی میں، وہ فعلی حدیث یعنی کام، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کام کر کے بتا دیے پریکٹیکلی، اس کو فعلی حدیث کہا جاتا۔ اور ایک تیسری قسم کی جو حدیث ہے وہ حدیث تقریری، یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام کچھ ایسا عمل کرتے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بات سمجھ میں آتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابہ کرام کے عمل پر خاموشی اختیار کرتے تھے، خاموشی کو اختیار کرتے تھے۔ اس حدیث کا نام تقریری حدیث کہا جاتا۔ اس کے علاوہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو کوئی غیر غلط کام جو دین میں نہ ہو اگر وہ کرتے ہوئے دیکھتے تو فوراً اس بات کو ٹوک دیتے تھے، فوراً ان سے منع فرما دیتے تھے وہ دوبارہ دہرانے کے لیے۔ جیسا کہ آئیے اب ہم اس حدیث پر غور کرتے ہیں۔ یہ صحیح حدیث کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی جو ہے وضو کر رہے تھے، وہ وضو میں جو ہے پیر اپنے جو ہے دھونے سے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کے وضو کرتے ہوئے دیکھ رہے تھے، تو وہ صحابی جو ہے جب اپنے پیر دھو رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو بلا کر بولے کہ تم دوبارہ جو ہے جاؤ وضو کرو۔ 2 سے 3 مرتبہ یہ بات کو دہرائے اور بولے کہ دوبارہ وضو کرو، کیونکہ اور مزید فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر تمہاری ایڑیوں پہ تھوڑا سا بھی خشکی آ جائے تو یہی ایڑیاں جو ہے جہنم میں لے جانے والی ہے، یعنی جہنم کا ٹھکانہ ہو جائیں گی یہ، یعنی ایڑیاں، خشکی ایڑیاں، یعنی ایڑی جو خشک رہ جاتی ہے وضو کرتے وقت تو وہی حصہ جہنم کا ٹھکانہ بن جائے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی چھوٹی سی بات بھی صحابہ کرام کو غلط کرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اگر دیکھیں آگے ہم جو حدیث یعنی جو موضوع حدیثیں ہم سننے والے ہیں اس پر ہم غور کریں گے، اسی لیے میں پہلے ہی آپ لوگوں کو یہ باتیں بتا رہی تاکہ ہم سب اس پر غور کریں گے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو کیسے منع فرماتے تھے۔ اور ایک شخص جو ہے اپنے ہاتھ میں پیتل کا کڑا پہنے ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو دیکھ کر بلا کر بولتے کہ اے شخص تم نے یہ پیتل کا کڑا ہاتھ میں کیوں پہنا ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگتا کہ یہ چیز مجھے جو ہے برائی سے بچائے رکھے گی، شر سے، نقصان سے بچائے رکھے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا کہ خبردار اگر تم یہی پیتل کا کڑا پہنے ہوئے موت آ گئی تو تم جو ہے فوراً جہنم رسید ہو جاؤ گے، اسی حال میں تمہیں موت آ جائے گی یہ پیتل کا کڑا پہنے ہوئے تو تم سیدھے جہنم رسید ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے یہ باتوں کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز برداشت نہیں کرتے تھے، جو دین میں نہ ہو، جو شریعت میں نہ ہو بالکل بھی برداشت نہیں ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور وہ چیز سے منع فرما دیتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو پورا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل فرما دیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں فرماتا ہے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے، آج میں نے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آج میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنا انعام بھرپور کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر رضامند ہو گیا۔ یہ سورہ مائدہ آیت نمبر 3۔ یعنی یہ آیت کب اتری تھی؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر عرفہ کے میدان میں تھے، عرفہ کا دن تھا، اور اس وقت یہ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما کر کہہ دیا ہے کہ آج میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا ہے، یعنی
یہ آیت حجت الوداع یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک ہی اور آخری حج تھا، اسی دن اللہ تعالیٰ نے آیت کو نازل کر کے فرماتا ہے کہ آج میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا ہے اور تم پر اپنا انعام بھرپور کر دیا، یعنی اسلام کو تم پر جو نافذ کر کے دین کو جو مکمل کر دیا تم پر، یہ تم پر سب سے بڑا انعام ہے، اور میں نے اسلام کو دین ہونے پر رضامند ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تو یہود بعد میں جب خلافت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ ایک یہود آ کر یہ آیت کی طرف سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو پوچھتا ہے کہ اے عمر، اے امیر المومنین، کہ تمہاری کتاب میں جو آیات ہے اگر وہ آیات ہمارے کتاب میں نازل ہوتی، یعنی تورات، انجیل یا زبور میں ہماری کتاب میں نازل ہوتی تو ہم اس دن عید مناتے، ہم اس دن عید مناتے۔ یہ یہودی کا جو ہے کہنا ہے۔ دیکھیے یہود اور نصارہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض، عداوت، دشمنی کیوں ہے آج؟ کیونکہ بنی اسرائیل کی اولادوں میں سے یہود نصارہ، تو بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے کئی پیغمبروں کو اٹھائے، کئی پیغمبر ہے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، کئی پیغمبر اٹھائے گئے بنی اسرائیل کی قوم میں سے۔ تو وہ لوگوں کو یہی ایک امید تھی، ان لوگوں کی کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر کر چکا ہے کہ ایک نبی آنے والا ہے، تم سب کو اس پر ایمان لانا ہوگا اور اس کی کتاب پر بھی ایمان لانا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی ان کتابوں پر یہ ان لوگوں کو اس بات کا آگاہ کر دیا تھا، بنی اسرائیل والوں کو۔ تو بنی اسرائیل والے اب کیا امید لے کر بیٹھے تھے کہ اب آنے والے نبی بھی ہماری ہی نسلوں میں سے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی جگہ بنی اسماعیل میں سے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، بنی اسماعیل۔ تو اب یہود اور نصارہ کو اس بات سے دشمنی ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری پیغمبر کی کڑی ہے، جو آخری انبیاؤں کی کڑی ہے، جو قیامت تک کی کڑی ہے انبیاؤں میں سے، اس کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں۔ تو ان لوگوں کو یہ بہت دشمنی، عداوت پیدا ہو گئی کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری نسلوں میں سے کیوں نہیں آئے۔ تو دیکھیے وہی یہود یہاں پر آ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو کہتا ہے کہ اگر یہ آیت ہماری کتاب میں نازل ہوتی تو ہم اس دن عید مناتے۔ تو آج دیکھیے ہماری یہ آیت ہماری قرآن میں نازل ہے اور ہم بار بار اس آیت کو پڑھ رہے ہیں، لیکن پھر بھی ہم اس آیت پر غور نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو 1400 سال پہلے ہی مکمل کر چکا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دین نافذ ہو چکا تھا قرآن کے ذریعے اور حدیث کے ذریعے۔ تو دیکھیے جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، ابھی ہم نے سنا ہے کہ حدیث 3 قسم کی ہے: حدیث قولی، حدیث فعلی اور حدیث تقریری۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بار بار اپنے خطبہ میں یہ ارشاد فرماتے تھے کہ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ۔ حدیث، آئیے اب ہم حدیث پر بھی غور کرتے ہیں کہ حدیث کا معنی کیا ہے۔ یعنی یہ حدیث کے تعلق سے دیکھیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں 14 ایسے آیتیں نازل کیا ہے جو قرآن کی آیت کو، قرآن کو اللہ تعالیٰ خود لفظ حدیث کا اطلاق کیا گیا ہے، یعنی قرآن کی باتوں کو اللہ تعالیٰ نے حدیث سے اطلاق کیا گیا ہے۔ کچھ آیتیں میں آپ کے سامنے اس کو رکھتی ہوں تاکہ ہر بات کا ہم خلاصے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تو پہلی آیت دیکھیے، سورہ طور کی آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلْيَأْتُ بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، یعنی اللہ تعالیٰ قرآن کو حدیث سے جوڑتا ہے، یعنی جو بھی بات اللہ تعالیٰ کی ہے وہ حدیث بھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو بات ہے وہ حدیث ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہے وہ بھی حدیث ہے۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، منکرین اگر سچے ہیں تو قرآن مجید جیسی حدیث ہے، ایسی کوئی حدیث وہ بھی بنا کر لائے، یعنی حدیث کا معنی یہاں پر کیا آ رہا، بات آ رہی یہاں پر۔ قرآن مجید جیسی بات ہے، جیسا قول ہے، ایسی کوئی اور بات بھی وہ بنا کر لائے۔ پھر اور ایک دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے، 14 آیتیں جو بتائی میں آپ لوگوں کو، ان میں سے کچھ آیتوں کا ذکر یہاں پر کیا جا رہا
کہ افامن هذا الحدیث تعجبون، کیا تم، یعنی سورہ نجم کی آیت نمبر 59، کیا تم اس حدیث یعنی قرآن کو سن کر تعجب کرتے ہو؟ پھر اس کے بعد سورہ نساء آیت نمبر 78 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا، اس قوم کو کیا ہو گیا ہے جو اس حدیث یعنی قرآن کو سمجھتے ہی نہیں۔ اور پھر فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ، الجاثیہ سورہ جاثیہ آیت نمبر 6۔ بس اللہ پاک اور اس آیت کے جو بہترین احادیث ہیں، اور یہ کون سی حدیث پر ایمان لائیں گے؟ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو قرآن کی بات ہے، یہ بات پر ایمان نہ لا کر وہ کون سی ایسی بات پر ایمان لائیں گے؟ یہاں پر بات کو کس سے جوڑا گیا؟ حدیث سے جوڑا گیا۔ دیکھیے یہاں پر بتانے کا مقصد ان آیتوں کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بھی جو ہے آیتوں میں یہاں پر بات کو یعنی قول کو اللہ تعالیٰ نے حدیث میں لیا ہے۔ پھر اور ایک آیت وَمَنْ اصدق من اللہ حدیثا، سورہ نساء آیت نمبر 87، اللہ کی حدیث سے بڑھ کر کس کی حدیث صحیح ہوگی؟ بے شک۔ پھر اس کے بعد فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، سورہ مرسلات آیت نمبر 50، قرآن مجید جیسی کے ہوتے ہوئے اور یہ کون سی حدیث پر ایمان لائیں گے؟ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى، سورہ یوسف آیت نمبر 111، یہ حدیث من گھڑت نہیں بلکہ من جانب یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ پھر سورہ کہف آیت نمبر 6، لم یؤمنون بہذا الحدیث اسفا، یہ لوگ اس حدیث یعنی قرآن پر اگر ایمان نہیں لاتے تو شاید تم مارے غم کے اپنے نفس کو ہلاک کرنے والے ہو۔ اور ایک آیت افبہذا الحدیث انتم مدہنون، سورہ واقعہ آیت نمبر 81، بس کیا تم اس حدیث کے ساتھ سستی کرنے والے ہو؟ اور ایک آیت فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، سورہ قلم آیت نمبر 44، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس حدیث کو مکذبین یعنی جھٹلانے والوں کو بس میرے لیے چھوڑ دو، میں خود ان سے نپٹ لوں گا۔ اور آخری آیت میں آپ کے سامنے بتا رہی کہ اللہ نزل احسن الحدیث، سورہ زمر آیت نمبر 23، اللہ نے بہترین حدیث کو نازل فرمایا، یعنی بہترین بات یا بہترین قرآن کو نازل فرمایا ہے۔ دیکھیے یہاں پر ہم کو اب اللہ تعالیٰ کی بات کو حدیث یہاں پر قرآن میں لیا گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بھی حدیث میں لیا گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبہ میں کیا ارشاد فرماتے؟ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، بہترین بات اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور وَخَيْرَ الْحَدِّ حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ سبحان اللہ، یعنی قرآن، حدیث، سنت، اس کے علاوہ ہمارا کوئی دین نہیں۔ 1400 سال پہلے جو دین مکمل ہو چکا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ہر فعل، ہر قول، ہر جو بات بتانی تھی وہ بتا چکے۔ اب جو ہے صحابہ کرام سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیثیں ہم کو ملتی ہیں، الحمدللہ بہت زیادہ ہم شکر گزار ہیں کہ اماموں کا، کہ انہوں نے، ان تمام اماموں نے ہم کو صحیح حدیثوں کو ایک کتاب کی شکل میں جوڑ کر ہم تک وہ حدیثوں کو پہنچایا ہے، تاکہ ہم صحیح عمل کر سکے قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام کی مغفرت فرمائے جو ہم تک اس صحیح دین کو پہنچانے میں بہت زیادہ کاوشیں کی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور دیکھیے اعمال کے قبول ہونے کی 3 شرائط ہیں۔ کوئی بھی عمل نیک عمل، دیکھیے وہ نیک عمل ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ ہم اپنی خودی سے وہ عمل کو کر لیں کہ یہ عمل سنت اور قرآن کے مطابق ہے۔ نہیں، ہم اپنی طرف سے کوئی بھی عمل ایسا نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ عمل قرآن اور حدیث کے مطابق نہ ہو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق نہ ہو۔ اور دیکھیے اعمال قبول ہونے کی 3 شرائط ہیں۔ پہلی شرط بندے کا توحید پر ہونا، پہلی شرط توحید۔ دیکھیے اسلام کے جو 5 بنیادی جو ارکان ہیں، وہ بھی 5 میں سے پہلی چیز کیا ہے؟ پہلا رکن، پہلا پلر جو ہے اسلام کا کیا ہے؟ وہ توحید۔
کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ شہادت. پھر جو ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ سورہ کہف میں آیت نمبر 107 میں فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنت الفردوس نزلا. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے ان کے لیے فردوس کے باغات مہمانی ہوں گے. اللہم انی اسألک الجنت الفردوس. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مسلم کی حدیث ہے یہ، قل آمنت باللہ ثم استقیم، تم کہہ دو کہ میں اللہ پر ایمان لایا پھر اس پر قائم رہو. یعنی اللہ پر ایمان لانا ہے اور اس ایمان پر ہمیں ڈٹ جانا ہے، اپنے قدموں کو مضبوط جما دینا ہے توحید پر. تو جب تک ہم توحید پر نہ ہو ہمارا عمل صحیح نہیں ہے میرے عزیزو. اگر ہم مشرک ہے، شرک بھی ہم کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک بھی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے بھی دعائیں مانگ رہے ہیں یہاں پر، پھر شرک بھی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے بھی ہم دعائیں طلب کر رہے ہیں، مدد طلب کی جا رہی، پھر اللہ تعالیٰ کی بھی عبادت کر رہے ہیں، تو وہ جو ہے مشرک ہے. مشرک کا کوئی عمل قبول نہیں. تو پہلی چیز ہم کو جو ہونا چاہیے اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے وہ توحید ہے. اس کے بعد دوسری اعمال کو قبول ہونے کی شرط یہ ہے کہ ہمارا عمل میں اخلاص ہو. اخلاص یعنی پیورٹی ہو ہمارے عمل میں. دیکھیے مثال کے طور پر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بندے کو اتنی زیادہ صلاحیت، اتنی زیادہ فہم سمجھداری عطا کی ہے کہ وہ اچھے اور برے میں تمیز کر سکتا ہے، اچھے اور برے میں وہ فرق کر سکتا ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ فہم، یہ عقل اس کے اندر رکھ دی ہے. تو دیکھیے اگر ہم کو کوئی دودھ میں مثال کے طور پر اگر ہم دودھ کتنا گاڑھا ہوتا ہے ہم کو یہ چیز کی پہچان ہے، اگر وہی دودھ میں کوئی پانی ملا کر دے دے تو کیا وہ دودھ خالص رہ جائے گا؟ خالص ہوگا وہ دودھ؟ نہیں، کیونکہ وہ دودھ میں پانی مل چکا ہے، اس وجہ سے جو ہے دودھ میں اتنی زیادہ طاقت نہیں رہتی پانی ملنے کی وجہ سے. اسی طرح سے اعمال میں بھی اگر ہمارے ملاوٹ ہو گئی، اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کوئی بھی عمل ہم خود سے کرنے لگ گئے، شرک کی ملاوٹ ہو گئی، بدعات کی ملاوٹ اگر ہمارے اعمال میں مل چکی تو کیا وہ عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں مضبوط پیدا ہوگا؟ مضبوط ہوگا وہ عمل؟ نہیں ہوگا میرے عزیزو، کیونکہ وہ عمل جو ہے ملاوٹ ہو چکی اس کے اندر، وہ عمل جو ہے خالص نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے لیے. تو ہمارا عمل دوسری جو شرط ہے اعمال کے قبول ہونے کی وہ خالص اللہ ہی کے لیے کیا جائے، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے وہ عمل کیا جائے، نہ کہ کسی کو دکھانے کے لیے، نہ پھر کسی کو سنانے کے لیے. دکھاوا بھی کیا ہے معلوم، یعنی ایک چھوٹا سا شرک ہے، یہ شرک صغیرہ ہے. یہ دکھاوا کا جو عمل ہم کرتے وہ شرک صغیرہ ہے، چھوٹا شرک ہے وہ. اور اللہ تعالیٰ سورہ زمر میں کیا فرماتا ہے فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، بس اللہ ہی کی عبادت کرو اس حال میں کہ تم خالص اسی کی عبادت کرنے والے ہو، اللہ تعالیٰ سورہ زمر میں فرماتا ہے. اور پھر تیسرا جو عمل قبول ہونے کی شرط ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو. ہمارے اعمال کے قبول ہونے کی 3 شرطوں میں تیسری شرط اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل اور سنت کے مطابق ہو. اللہ تعالیٰ سورہ حشر کے آیت نمبر 7 میں فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. جو کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دے وہ لے لو اور جس چیز سے تمہیں منع کر دے اس سے رک جاؤ. دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سنت کو ہمیں کر کے بتا دیے وہ سنت پر عمل کرنا ہمارے لیے، وہ عمل کرنا اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے عمل پر ہم عمل کریں گے تو وہ عمل سنت ہے. اور اللہ کے رسول جو عمل نہیں کرے اور وہ عمل سے ہم بچیں گے تو بھی وہ سنت ہے. یعنی اللہ کے رسول جو عبادت سے منع کر دیے اگر ہم وہ منع کردہ عبادت سے بچے رہیں گے تو وہ بھی ہمارے لیے ایک عبادت ہے. جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے کہ عبادت اس طرح سے کرنی ہے تو وہ بھی ہمارے لیے، وہ کرنا ہمارے لیے عبادت ہے.
کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے قرآن میں، جو رسول کی اطاعت کرے گا، فرما برداری کرا، وہ ایسا ہے کہ وہ اس نے میری اطاعت کی. جس نے رسول کی اطاعت کی، اس نے میری اطاعت کی. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر بات ہم کو قرآن اور اللہ تعالیٰ کے ہر بات کے مطابق اور حدیثوں کے مطابق، اپنے فعل قول کے مطابق ہم کو دین کو پورا سکھا کر بتلا کر چلے گئے. تو اس بات پر اگر ہم عمل کریں گے عبادت کے تعلق سے، تو وہ عبادت ایسا ہے کہ ہم کرنا اللہ کے رسول کی اطاعت ہو رہی، اور اس طرح سے ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کی ہی بھی عبادت کر رہے ہیں اور اس کی جو ہے اطاعت کر رہے ہیں. اور اس کے بعد اب ہم دیکھیں گے کہ ماہ شعبان کے مہینے میں جو ہم سے اعمال ہوتے ہیں وہ کیا ہے. کہ حضرت عائشہ، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیثوں سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت یعنی سب سے زیادہ پورے مہینے میں کون سے روزے رکھتے تھے. رمضان کے علاوہ پورے مہینے میں کوئی مہینے میں میں نے روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا. پورے مہینے میں جو روزہ رکھتے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا مہینہ تھا. اس کے علاوہ آپ شعبان کا سارا مہینہ روزہ رکھتے تھے، یعنی روزہ رکھتے اور کہا کرتے تھے کہ اتنا عمل کرو جس کی تم استطاعت رکھتے ہو. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے. اور پورے مہینے میں کون سے روزے رکھتے تھے؟ فرض مہینے کے جو رمضان کے مہینے میں. اس کے علاوہ شعبان کے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے. تو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صحابہ کرام کو یہ فرما دیے تھے کہ نصف شعبان کے بعد یعنی آدھے شعبان کے بعد یعنی 15 شعبان جب گزر جائے تو روزہ رکھنے سے منع فرما دیتے تھے صحابہ کرام کو. کیوں؟ کیونکہ اب 15 دن کے بعد جو ہے ماہ رمضان آنے والا ہے. وہ رمضان کے روزے جو فرض ہے بندے پر، کہیں اس میں سستی اور کاہلی نہ ہو جائے، کہیں اس کے اندر دشواری پیدا نہ ہو جائے، کہیں اس رمضان کے روزے رکھنے میں ایک کمزوری پیدا نہ ہو جائے بندے میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنے سے منع فرما دیتے تھے. تو یہ حدیث ایک ہی ہمیں ملتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے صحیح حدیثوں کی روشنی میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں سب سے زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے. اگر ہم رکھنا چاہیں تو ہم الحمدللہ ہم بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن آج لوگوں نے یہ معمول بنا لیا ہے کہ صرف 15 شعبان کا روزہ رکھتے ہیں اور 14 شعبان کی شب کو جاگا جاتا ہے. آئیے اب ہم اس کے بھی حدیثیں سنتے ہیں کہ من گھڑت حدیثیں، جو موضوع حدیثیں، جو ضعیف حدیثیں ہیں، وہ جو ہم کو سننے میں آتی، پڑھنے میں آتی ہے، اس کو پڑھ کر ہم عمل کرتے ہیں، جو کہ غلط ہے. صرف ایک ہی حدیث جو ملتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں سب سے زیادہ روزہ رکھے تھے. اور پھر 15 شعبان کے بعد نصف شعبان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے سے منع فرما دیے تھے. اور دیکھیے اس میں یہ بھی ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ 14 شعبان کی رات میں جو ہے جو جاگنے کا اہتمام کیا جاتا ہے آج مسلمانوں میں، کہ اس رات آپ اللہ تعالی آسمانی دنیا میں نازل ہوتا، دنیا پر جو ہم کو نظر آ رہا ہے اپنی آنکھوں سے، جو ہم دیکھتے ہیں سامنے کا جو آسمان، اس آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے اللہ رب العزت، اور بندے کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. یعنی یہ موضوع حدیث ہے، من گھڑت اور یہ ضعیف حدیثیں بتائی جاتی. تو دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیثوں سے یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت ہر رات آسمانی دنیا پر نازل ہوتا ہے اور اپنے بندے سے یہ سوال کرتا ہے، اپنے بندے پر یہ ندا کرتے رہتا ہے یہاں تک کہ فجر کا طلوع ہو جاتا ہے وقت. کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ ہے کوئی بندہ جو مجھ سے مغفرت طلب کرے تو میں اس کی مغفرت فرما دوں، ہے کوئی بندہ جو مجھ سے سوال کرے تو میں اس کو سوال کو پورا کر دوں، ہے کوئی بندہ جو مجھ سے رزق مانگے تو میں تمہیں اس کی رزق کو عطا کر دوں. یعنی اللہ تعالیٰ یہ 3 سوال ہر رات یعنی سوال ندا آتے رہتی ہے اللہ تعالیٰ کی.
تو دیکھیے اس سے ہم کو کیا معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی رات، جو ہم شعبان کی 14ویں رات کو سمجھتے، وہ ایک ہی رات نہیں بلکہ ہر رات اللہ تعالیٰ نازل ہوتا 7ویں آسمان پہ، جو ہم کو نظر آ رہا پہلے آسمان، یعنی جو ہم کو نظر آ رہا آسمانی دنیا میں، تو وہاں پر آ کر اللہ تعالیٰ یہ ندا فرماتے رہتا. پھر ہم کو یہ باتیں سننے میں آتی کہ 14ویں تاریخ کی ہوں، اور پھر اس دن صبح میں روزہ رکھا جاتا، جبکہ روزہ جو ہے بدعت ہے وہ رکھنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 15ویں شعبان کے بعد روزہ رکھنے سے منع فرما دیے. پھر ہم 15ویں شعبان ہی کو ایک ہی روزہ رکھا کرتے. دیکھیے اگر ہم نفل روزوں کا اہتمام کرنا چاہیں تو پیر اور جمعرات کا روزہ رکھ سکتے، اور مہینے میں چاند کی تاریخ کے قمری حساب کے 13، 14 اور 15ویں تاریخ. دیکھیے یہ ایام البید کہا جاتا، 13، 14 اور 15ویں تاریخ کو، قمری تاریخ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ایام البید، یعنی سفید دن. بید کا معنی سفید، ایام البید کہا جاتا. اس کی فضیلت حدیثوں میں یہ آتی ہے، صحیح حدیثوں میں، جو کہ بات صحیح ہے، کہ ایک روزے کی فضیلت مہینے کے 10 دن کے برابر ہے، اور دوسرے روزے کی فضیلت 14 تاریخ کی 20 مہینے کے 20 دن کے ثواب اور فضیلت کے برابر ہے، اور تیسرے روزے کی فضیلت مہینے کے 30 دن کے ثواب کے برابر ہے. یعنی گویا جس نے مہینے میں قمری تاریخ کے حساب سے 13، 14 اور 15 تاریخ کو روزہ رکھا ہر مہینہ، اس نے وہ مہینے کا پورے روزے رکھنے کے برابر ثواب حاصل کیا. سبحان اللہ. اسی طرح سے جو کوئی ہر مہینہ 3 روزے رکھے، گویا اس نے پورے سال بھر کے روزے رکھ لیے. اس طرح سے یہ حدیث ہمیں صحیح ملتی ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کا بھی روزہ رکھتے تھے، اور اس کو صحابہ کرام کو اور امت کو بھی اس کا حکم، یعنی اس کو رکھنے کا سنت کا جو ہے بات بتا دیے کہ جو اگر رکھنا چاہے تو پیر اور جمعرات کا بھی ہم سنت روزہ رکھ سکتے، جو کہ نفل ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ پیر اور جمعرات کو سال میں دیکھیے، یعنی ہفتے میں 2 دن ایسے ہیں جو کہ بندے کے اعمال نامے اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں پیش کیے جاتے. فرشتے نام اعمال کو بندے کے پیش کرتے ہیں ہفتے میں 2 دن، پیر اور جمعرات. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس لیے روزہ رکھتا ہوں پیر اور جمعرات کو، تاکہ جب میرا نام اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہو تو میں اس وقت روزے سے رہوں. اور ایک حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پوچھا گیا کہ پیر کے دن آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیونکہ میں اس دن پیدا ہوا اور اس دن مجھ پر پہلی وحی نازل ہوئی تھی. تو دیکھیے اس بات سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے نزول ہونے پر روزہ رکھا تھا پیر کے دن، اور اپنی پیدائش کے دن جو پیر کا دن تھا، جو بات ہمیں صحیح ملتی ہے، پیر ہی کا دن تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا. اور یعنی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وجہ سے پیر کا روزہ رکھتے تھے اور جمعرات کا بھی روزہ رکھتے تھے. اور اس میں یہ بھی بات آتی ہے کہ جمعرات کے دن نام اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور اس دن سوائے شرک کرنے والے کے اور کینہ کپٹ بغض رکھنے والے کے جو ہے اس دن مغفرت نہیں ہوتی. اس وقت تو شرک کرنے والے کی مغفرت نہیں ہوتی. اور جب نام اعمال پیش کیے جاتے پیر اور جمعرات کو، اور جس کے دل میں کینہ کپٹ رہتا ایک دوسرے کے خلاف، دشمنی ایک دوسرے بہن بھائیوں کے، یعنی مسلمان بھائیوں کے خلاف، تو اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی. تو اس چیز سے بھی ہمیں دور رہنا ہے، اور جو ہے ہمیں شرک سے بھی باز رہنا ہے. اور ہم چاہے تو پیر اور جمعرات کا روزہ اس فضیلت کی بنا پر رکھ سکتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے. اور مہینے کے 3، 13، 14 اور 15 ایام البید جس کو کہا جاتا، اگر ہم یہ روزوں کی جو ہے پابندی کرتے ہوئے آ رہے ہیں، اپنی زندگی میں ایک معمول بنا لیے، اگر اسی طرح سے ہم آج بھی یہ مہینے میں بھی 13، 14 اور 15 کا روزہ رہ رہے ہیں، تو الحمدللہ. خاص طور پہ ہم 13، 14، 15 کا اسی مہینے میں روزہ رہ رہے ہیں، پھر باقی مہینوں میں ہم چھوڑ دے رہے ہیں، تو یہ بھی جو ہے صحیح نہیں ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن یعنی جمعے کا روزہ رکھنے سے بھی خاص طور پہ منع فرماتے تھے، اور جمعے کی شب بھی خاص طور پر عبادت کے طور پر
یعنی نفیلوں کے طور پر عبادت کرنا، اس سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع فرماتے تھے. کیونکہ دیکھیے یہ جمعے کا دن جو ہے کتنا فضیلت والا دن ہے. اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے پورے دنوں میں جمعے کو چن لیا. امت محمدیہ کے لیے سب سے فضیلت یعنی افضل دن کون سا ہے؟ جمعے کا دن. تو جمعے کے دن کوئی خاص نہ کر لے عبادت کے لیے اور پھر روزے کے لیے، اللہ کے رسول نے اس سے منع فرما دیے. ایک بار ایسا ہوتا کہ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا، جو آپ صلی اللہ علیہ حضرت جویریہ بنت حارثہ رضی اللہ عنہا، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ محترمہ تھی، تو وہ جمعے کا دن روزہ رکھی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح حدیث سے بات ہے دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فرماتے ہوئے سنا، تم میں سے کوئی بھی صرف جمعے کا روزہ نہ رکھے الا کہ ایک اس سے قبل یا ایک دن اس سے بعد رکھ لے. یعنی جمعے کا روزہ رکھنا ہی ہے تو جمعرات اور جمعہ 2 دن ہم ملا کر رکھے، یا پھر جمعہ اور ہفتے کا دن ملا کر رکھے، بلکہ خاص طور پہ ہم جمعے کا دن کا روزہ نہ رکھے. اور حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا بھی جو ہے جب جمعے کا دن روزہ رکھتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرماتے ہیں، کیا تم نے یہ روزہ کل بھی رکھا تھا؟ تو حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ فرماتی نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، کیا پھر تم کل ہفتے کا روزہ رکھنے کا ارادہ رکھتی ہو؟ تو حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ فرماتی کہ نہیں، میں وہ بھی رکھنے کا ارادہ نہیں رکھتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روزہ افطار کرنے کا حکم دیتے، جبکہ آپ حضرت جویریہ بنت حارثہ رضی اللہ عنہا وہ روزہ افطار کر لیتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر. دیکھیے وہ روزہ افطار یعنی روزہ توڑ دیتی ہے، وہ افطار کر لیتی ہے اور روزے کو توڑ دیتی ہے اپنے. کیوں؟ کیونکہ اگر وہ قائم رکھتی اس روزے کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس بات پر خاموش ہو جاتے تو وہ بھی جو ہے حدیث تقریری میں آ جاتی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو منع فرما دیے، روک دیے، اور اس بات کو وہاں پر ہی ختم کر چکے ہیں کہ یہ بات یہ چیز دین میں جائز نہیں کہ ایسا ایک دن جمعے کا روزہ رکھنا. تو دیکھیے اب ہم اس پر غور کرتے ہیں کہ 15ویں شعبان کا روزہ جو رکھا جاتا، کیا پھر وہ حدیث سے ثابت ہے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ روزہ رکھنا ثابت ہے؟ کیا وہ صحابہ کرام سے ثابت ہے؟ نہیں میرے عزیزو، ایسے یہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. اور پھر اس رات کو یہ بھی عمل انجام دیا جاتا کہ جو مرحوم ہو چکے ہیں مردوں کی روحیں واپس آتی ہیں اس رات کو گھر میں، واپس گھر پہ آتی ہیں. اس وجہ سے وہ لوگ کیا کرتے ہیں مسلمانوں میں آج کہ حلوے میٹھے پکا کر، کھانے پکا کر فاتحہ دیا جاتا اور روحوں کا استقبال کیا جاتا، جو کہ یہ بھی غلط ہے. دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ایسا فرمائے ہیں، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کچھ عمل بتائے ہیں، نہ کچھ کرے ہیں ایسا کہ روحیں اس دن لوٹائی جائیں گی. نہ قرآن میں ہے بات، نہ یہ حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے ہم کو صحیح کہ روحیں اس دن لوٹائی جائیں گی. دیکھیے جب روح انسان کی نکل جاتی بندے کی تو روح جو ہے علیین میں چلے جاتی یا پھر سجین میں چلی جاتی. یعنی نیک روح جو ہوتی ہے وہ علیین میں جاتی ہے، اور جو بد روح ہوتی ہے وہ سجین میں جاتی ہے. یعنی علیین کا مقام وہاں ہے جہاں پر 7 آسمانوں سے اوپر بلند مقام ہے اس کا، اور سجین کا جو مقام ہے، جو بد روحوں کی روح قبض کی جاتی ہے، جو رکھی جاتی ہے، وہ سجین کا مقام جو 7 زمین کے نیچے اس کا مقام ہے. تو بھلا پھر وہ روحیں لوٹائی جاتی ہیں 14 شعبان کی شب میں؟ پھر کس وجہ سے آج مسلمانوں میں یہ رسم رائج ہے کہ روحیں واپس ہوتی ہیں اس رات کو؟ اس وجہ سے وہ کھانے پکاتے ہیں، کھیرے میٹھے پکا کر فاتحہ دیتے ہیں. اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ شعبان سے پہلے اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو وہ کیا کرتے، پہلے کے جو مرحوموں کے ناموں میں ان کا نام ملا دیتے کہ اب جو ہے مرحوموں میں، یہ مردوں میں ان کا نام شمار ہو گیا بول کر فاتحہ دلاتے. اب مردوں میں ان کا شمار ہو گیا. اللہ اکبر. جبکہ
اللہ تعالیٰ جیسے ہی روح نکل جاتی، روح علیین میں جاتی یا پھر سجین میں چلی جاتی وہ. یہ ہمارے ملانے سے نہ ملانے سے اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ ہمارا خود کا گھڑا ہوا عمل ہے. اور پھر اس رات کو قبرستانوں میں جایا جاتا. دیکھیے قبرستانوں کی زیارت کرنا اللہ کے رسول نے پہلے منع فرما دیے تھے، بعد میں اس کو یہ صحیح یعنی اس بات کو جو ہے پھر یعنی جانے کا حکم دیے تھے صرف مردوں کو. بعد میں یہ بات صحیح معلوم ہو گئی کہ مرد حضرات جو ہے قبرستان جا سکتے ہیں. اور کیوں جانا ہے؟ کیونکہ آخرت کی یاد دلا دے. قبر کی زیارت کرنا اسی لیے تاکہ بندے کو آخرت کی یاد دلا دے. اسی لیے اللہ تعالی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خبروں کی زیارت کرنے کے لیے فرمایا تھا. تو آج پھر دیکھیے اسی کو ہم آج 14ویں شب شعبان کی اسی کے دن اسی رات ہی خالص خاص طور سے لوگ نہیں جانے والے بھی قبرستانوں کو جاتے. آئیے ہم اس حدیث کو بھی غور کرتے ہیں، انشاءاللہ آگے پڑھیں گے، ہم سنیں گے کہ کس وجہ سے جو ہے لوگ قبرستانوں کو جاتے ہیں. اور عورتوں کو قبرستانوں کو جانے سے منع فرما دیے. یعنی ایک حدیث ہمیں ملتی ہے کہ یہ موضوع حدیث ہے کہ آپ حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ایک رات میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پر نہیں پایا اور بقی کے قبرستان میں نے ان کو پایا ہے. تو جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ اے عائشہ کیا تم نے یہ سوچا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول تم پر ظلم کریں گے؟ یعنی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ اللہ کے رسول میں نے یہ سوچا تھا کہ آپ میرے پاس سے اٹھ کر کہیں کوئی دوسرے بیوی کے پاس تو نہیں چلے گئے، اس بات سے میں نے جو ہے آپ کا پیچھا کیا. مطلب یہ بات آپ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے. تو دیکھیے یہ حدیث بھی جو ہمیں ملتی ہے، یہ حدیث جو ہے اسی رات ہی کو گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 14 شعبان کی رات کو. یہ کوئی حدیث صحیح سند سے ہمیں نہیں ملتی. اور اگر دیکھیے اگر ہم تھوڑی دیر اس پر غور بھی کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر یہ حکم ہوتا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ جاؤ تم قبرستان کی زیارت کرو آج کی رات، تو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اکیلے خود قبرستان کو جاتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حکم اپنے صحابہ کرام کو بھی دیتے تھے اور صحابہ کرام کو ساتھ لے کر بقی کے قبرستان کو جاتے تھے، لیکن ایسا نہیں کیا انہوں نے. دیکھیے اگر ہم اس پر غور بھی کریں گے تو ہمیں یہ بات سوچنے والی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی عمل کرتے تھے وہ عمل دوسروں کو بھی حکم دیتے تھے کہ اس طرح سے عمل کرو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ اپنے امت صحابہ سے اور امت سے محبت تھی. جیسا کہ ہمیں جاگنے کا حکم، عبادت کرنے کا حکم قرآن میں جیسا جس کا دیا گیا ہے لیلۃ القدر کا دیا گیا ہے. لیلۃ القدر اللہ تعالیٰ نے اس پوری لیلۃ القدر کی پوری آیت ایک سورہ نازل کر دیا ہے کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے اور تم کیا جانو کہ وہ لیلۃ القدر کیا ہے. اس میں فرشتے اور روح جو ہے اس میں نازل ہوتے ہیں یہاں تک کہ طلوع فجر تک وہ سلامتی والی رات ہے. دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ پورا مکمل سورہ نازل قرآن میں کر دیا ہے اور اس کا حکم بھی دیا ہے کہ تم اس رات کو جاگو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کس طرح سے لیلۃ القدر میں عبادت کرتے تھے؟ پورے آخری عشرہ میں، جیسا کہ رمضان کا جو مہینہ ہے اس کا آخری عشرہ یعنی آخری کے جو 10 دن ہوتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کو کس کر جو ہے عبادت کرتے تھے اور لیلۃ القدر میں اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے کہ عبادت کرے، تراویح تہجد کا اہتمام کرے، عبادت کرے، اللہ تعالیٰ کے لیے رجوع ہو جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر یہ حکم ہوتا کہ اس رات بھی تم عبادت کرو یا قبرستان کو جاؤ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا صحابہ کرام کو ساتھ لے کر نہیں جاتے تھے؟ کیا اس کا حکم نہیں دیتے تھے؟
تو یہ بات ہمیں یہیں پر غور کرنی چاہیے کہ یہ حدیث بھی جو ہے من گھڑت ہے، موضوع حدیث ہے یہ۔ اس حدیث کو جو ہے مسلم اور حدیث ابن ماجہ سے، ترمذی اور ابن ماجہ کی طرف سے ہے، لیکن امام بخاری رحم اللہ علیہ یہ حدیث کو ضعیف قرار دیتے ہیں، جو کہ امام بخاری رحم اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن کے بعد سب سے اونچا درجہ رکھنے والی حدیثوں میں جو امام ہے وہ امام بخاری رحم اللہ علیہ ہے۔ وہ امام بخاری رحم اللہ علیہ ہی کے جو ہے شاگرد امام ترمذی تھے۔ وہ ترمذی کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے قبرستان کو گئے تھے، پھر جیسے ہی امام ترمذی یہ بات فرماتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے امام بخاری نے اسے ضعیف قرار دیا ہے۔ تو اب ہمیں جب امام بخاری رحمہ اللہ علیہ کوئی بھی بات کا خلاصہ کر دے، کوئی بات کی ہمیں دلیل واضح کر دے کہ یہ بات کمزور ہے، یہ حدیث کمزور ہے، تو پورے امامہ جو ہے اس پر اتفاق کرتے تھے۔ اور دیکھیے اس کے بعد ہفتے میں 2 دن ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے نام عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش کیے جاتے، اور دن میں 2 ایسے وقت ہوتے ہیں بندے کے جو نام اعمال پیش کیے جاتے۔ وہ 2 وقت کون سے ہیں؟ فجر اور عصر، یعنی فرشتوں کا نزول، ایک دوسرے کی فرشتے جو شفٹ، یعنی ایک دوسرے سے فرشتوں کی تبدیلی ہوتی ہے، اور فرشتے جو فجر میں آتے ہیں وہ عصر تک رک کر بندے کے ساتھ جو بھی عمل بندہ کرتا ہے وہ عصر تک اس کو پورا کلیکٹ کر کے اللہ تعالیٰ کے پاس لے جاتے ہیں اور پیش کرتے ہیں، اور پھر جو عصر میں آتے ہیں وہ فجر تک بندے کے ساتھ ہوتے ہیں، اور فجر تک وہ بندے کے نام اعمال جو ہے لے کر اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش ہوتے ہیں۔ تو ہفتے میں 2 دن نام اعمال پیش ہوتے ہیں، اور دن میں 2 مرتبہ بندے کے نام اعمال اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش ہوتے ہیں۔ اور صرف دیکھیے شعبان کے مہینے میں صرف ایک ہی حدیث جو ملتی ہے ہمیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی ہمیں عبادت کے تعلق سے، جیسا کہ آج مسلمانوں میں یہ بھی رائج ہے کہ صلاۃ الف، یعنی الفیہ کے نام سے ایک اور جو نماز پڑھی جاتی ہے کہ اس میں 100 رکعت نمازیں پڑھی جاتی ہے، یعنی 100 رکعت میں پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ، اور پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص، اور دوسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ سورہ اخلاص، اس طرح سے 100 رکعتیں 50 سلام سے ادا کرے۔ اگر جو ایسا کرے گا سب اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، یہ سب من گھڑت حدیث ہے۔ دیکھیے جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس امت محمدیہ پر 50 نمازیں فرض کیے تھے، کب؟ معراج کی رات۔ معراج کی رات 50 نمازیں فرض کیے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 نمازوں کو کم کرواتے کرواتے 5 نمازوں پر آ گئے، جو کہ فرض ہے۔ نماز کیا ہے؟ وہ فرض عبادت ہے، 5 نمازیں۔ اگر ہم ایک نماز پڑھیں گے فرض عبادت، فرض نماز کو ادا کریں گے تو 10 نمازوں کا اجر اور ثواب ہے ہمارے لیے۔ تو دیکھیے یہاں پر کیا بتایا جا رہا؟ صلاۃ الالفیہ، 100 رکعت نماز۔ تو دیکھیے فرض ہی عبادت میں نہیں آتی 100 رکعتیں، جبکہ 50 نمازوں کا حکم دیا گیا تھا تو وہ کم کرتے کرتے 5 پر آ گئی، تو وہ 5 فرض نمازوں کو عبادت کو انجام دینے کے لیے بھی آج بندہ سستی کاہلی میں اپنا وقت گزارتا ہے، نمازوں کو پابندی سے ادا نہیں کرتا، وقت پر ادا نہیں کرتا۔ اور دیکھیے جب یہ حدیثیں اس کے سامنے آ جاتی تو گرے پڑے مرے پڑے وہ حدیث پر عمل کرنا چاہتا، تاکہ میں اللہ تعالیٰ سے پوری مغفرت طلب کر لوں۔ اللہ اکبر، جبکہ نہ وہ نماز میں خشوع ہے، نہ خضوع ہے، نہ اخلاص ہے۔ ابھی ہم سن چکے کہ ہمارے اعمال کے قبول ہونے کی شرط میں دوسری شرط کیا تھی؟ اخلاص، خالص پیورٹی، اور ہمارے عمل میں خشوع ہو، خضوع ہو، ہمارے عمل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر ہو وہ عمل میں، اور اللہ تعالیٰ کا تقویٰ ہو اس عمل میں، تب وہ جا کر عمل قبول ہوتا۔ تو وہ صلاۃ الالفیہ کے نام سے 100 رکعتیں پڑھی جاتی، اور پھر صبح روزہ رکھا جاتا، اور پھر اس میں جو ہے نماز قضائے عمری بول کر بھی کئی رکعتیں انجام دی جاتی، جو کہ نماز قضائے عمری
بھی حدیثوں سے ثابت نہیں ہے میرے عزیزوں۔ دیکھیے قضائے عمری کا مطلب کیا ہے کہ عمر میں جو ہم قضا کر چکے نمازوں کو وہ اس کی پوری ادا کر رہے ہیں، پوری ادا اس کی ادا پوری کر رہے ہیں۔ ویسا بھی حدیثوں سے کوئی ایک بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے وہ، یعنی اگر ہماری نماز قضا ہو گئی، کل کی نماز اگر ہمیں یاد ہے، آج ہمیں یاد آ گئی، تو اگر ہماری نماز وہ کل قضا ہو گئی، آج بھی ہم کو اگر یاد آ گئی تو اس کو جب بھی یاد آ گئی ہمیں اس کو ادا کرنا ہے، نہ کہ اس کو رکھ کے اس کو جوڑ کے کوئی ایسی شب بارات یا پھر شب معراج کی راتوں میں ہم جو اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ نہیں ہے ایسا کچھ بھی میرے عزیزوں۔ اگر ہماری فرض جو ہے فجر کی نماز بھی ہماری قضا ہو گئی، ہمارے نیند میں اٹھنے میں دیری ہو گئی، بیداری ہونے میں ہماری اٹھنے میں دیری ہو گئی، تو جیسے ہی ہم اٹھیں اس کو ہم ادا کرنے کی کوشش کریں، یہ اس کی قضا پوری ہو چکی، اس کی کفایت وہ کر چکا، یعنی وہ کافی ہو گئی۔ ویسے ہم جیسے ہی ہم کو یاد آ گئی وہ نماز ہم فوراً ادا کر لیں، یہ اس کی کافی ہو گئی نماز۔ اس کے علاوہ کوئی ہمیں شعبان کے دنوں میں خاص طور پہ عبادت کے تعلق سے یا پھر قبرستانوں کو جانے کے تعلق سے، دعائے مغفرت کرنے کے تعلق سے ہمیں کوئی چیز بھی نہیں ملتی، کوئی حدیث نہیں ملتی۔ دیکھیے دعائے مغفرت ہمارے والدین کو، ہمارے مرحوموں کو ہم کبھی بھی کر سکتے، کسی وقت بھی کسی حال میں بھی ہم کر سکتے، نہ کہ صرف وہ ایک ہی رات میں ہمیں دعائے مغفرت کرنا ہے۔ اور بندہ دیکھیے صرف وہ ایک ہی رات اپنے والدین کی مغفرت کثرت سے کرتا ہے، اور اسی رات کو صبح روزہ رکھتا ہے نفل کا، اور پھر اسی رات ہی کو تہجد پڑھتا ہے، جبکہ تہجد کا اہتمام ہم ہر رات کر سکتے۔ ہر رات میں اللہ تعالیٰ کا نزول ہوتا ہے، ہمارے جو یعنی ساتویں یعنی پہلے آسمان پہ جو ہم کو نظر آ رہا، وہ اللہ تعالیٰ ہر رات ہم پہ جو ہے پکارتے رہتا ہے کہ کون ہے میرا بندہ جو مجھ سے مغفرت طلب کرے، جو مجھ سے سوال کرے، جو مجھ سے رزق مانگے، اس کے ہر سوال کو میں پورا کروں۔ تو آج ہم کیا کریں، یہ چیز کو خالص اسی رات کو کر لیے اور اسی رات ہم پوری عبادت کرتے، جبکہ ہمیں شب قدر کی بھی راتوں کی اس طرح سے قدر یعنی کثرت سے عبادت نہیں کرتے، جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دیا ہے، اور حدیثیں بھی کئی ایسے حدیثیں ہمیں شب قدر کے تعلق سے ملتی ہے کہ جو کوئی شب قدر کی رات کو یعنی شب قدر یعنی لیلۃ القدر کا اہتمام کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ صحیح بات ہمیں معلوم کرنی چاہیے، اور جو بات اللہ اور اس کے رسول سے ثابت ہو وہی بات پر ہم عمل کرنے کی کوشش کریں، نہ کہ من گھڑت موضوع حدیثوں پر ہم جو ہے اس کو صحیح جانتے ہوئے اس پر عمل کرنے کی کوشش نہ کریں، اس سے بچے رہیں، اس سے دوسروں کو ہی بچا کر رکھیں انشاءاللہ۔ یہ عمل بھی جو دیکھیے جو 14ویں شعبان کی تاریخ کو کیا جاتا اور 15ویں شعبان کے روزہ جو رکھا جاتا، وہ بھی جو ہے کسی یعنی صحابہ کرام سے بھی ثابت نہیں ہے۔ صحابہ کرام بھی جو ہے اس حدیث پر یعنی اس عمل کو نہیں انجام دیے تھے۔ دیکھیے ایک چھوٹی سی ایک اور حدیث ہم یہاں پر سنیں گے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جو کہ ایک صحابی تھے، وہ صحابی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر عمل کرتے تھے۔ جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے کچھ دن بعد ہی مسجد نبوی میں کچھ صحابہ کرام کیا کرنے لگ گئے، یہ مخصوص وہ جو ایک ذکر کرنے لگ گئے کہ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ کے یعنی تسبیح، تحلیل اور تحلیل کے نام سے وہ لوگ صحابہ کرام کیا کرنے لگ گئے مسجد میں کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے لگ گئے کنکریوں پر۔ تو جب یہ بات معلوم ہوئی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو، فوراً وہ مسجد میں دوڑتے ہوئے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تم نے یہ کیا بدعتیں شروع کر دی ہے، یہ کیا تم نے عمل کر رکھا ہے، شروع کیا ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے کچھ ہی دن ہوئے، نہ اللہ کے رسول کے کپڑے بوسیدہ ہوئے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برتنے جو ہے پرانے پڑے، پھر یہ تم لوگوں نے کیا عمل کرنا شروع کر دی۔ دیکھیے ہم یہ حدیث پر غور کریں گے کہ
وہ حدیث میں جو بات آئی کہ کیا بات آ رہی کہ تحمید تحلیل یعنی اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کی جا رہی تھی، ذکر کیا جا رہا تھا کنکریوں پر، جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل نہیں بتایا تھا صحابہ کرام کو۔ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام کیسی محبت کرتے تھے سنت سے، اور ان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد بھی ہر ایک سنت کو جو کیسے وہ قائم رکھتے تھے، اور بدعاتوں سے کیسی نفرت کرتے تھے وہ لوگ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ تم لوگ میرے صحابہ کو گالی نہ دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی واضح طور پر فرما دیا کہ میرا بہترین دور میرا دور اور میرے صحابہ کرام کا دور اور اس کے بعد آنے والا دور ہے۔ تو دیکھیے جو کام اللہ کے رسول نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، وہ عمل اگر ہم انجام دیں گے تو وہ کیا کہلائے گی؟ بدعت۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کرتے تھے کہ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، یعنی ہر بدعت کیا ہے؟ گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کیا ہے؟ جہنم میں لے جانے والی چیز ہے۔ تو ہمیں بدعات میں اور سنت میں فرق کرنا ہے، توحید اور شرک میں بھی فرق کرنا ہے ہم کو، تاکہ ہمارے اعمال صحیح طریقے سے اللہ تعالیٰ کے پاس قبول ہو، اس کو شرف قبولیت کا اللہ تعالیٰ اس کو شرف قبولیت بخشے۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں بدعاتیں کیا ہوتی ہیں جو شعبان کے مہینے میں جو کی جاتی ہے 14ویں شب کو۔ چراغیں کرنا یعنی چراغیں لگانا مرحوموں کے نام سے یا پھر فاتحاؤں کے نام سے، اور پھر مسجدوں کو سجایا جاتا ہے اور پٹاخے چھوڑے جاتے ہیں، اور پھر حلوے پکائے جاتے ہیں، میٹھے کھانے پکائے جاتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں دیکھیے جو روحوں کا آنا جس بنا پر جو ہے کھانے پکائے جاتے ہیں، وہ ایک ہندوانہ رسم ہے۔ وہ یہ اسلام کا قانون یا اسلام کا جو ہے سنت نہیں ہے میرے عزیزو، اس سے ہم کو بچنا ہے۔ اور آتش بازی کرتے ہیں لوگ، اور مردوں کو ایصال ثواب کی نیت سے جو ہے کھیر چاول وغیرہ وغیرہ کا پکانا، تمام چیزیں کیا غیر مسلموں کے طریقے ہیں۔ یہ تمام چیزوں سے ہمیں بچنا ہے، اور اس میں خاص طور پر پھر لوگوں کا یہ عام، جیسا کہ بڑھتے بڑھتے یہ ایک عید کے طور پر اس کو منایا جاتا ہے، جیسا کہ غسل کرتے عام طور پر لوگ خاص طور سے کیا کرتے، غسل کر کے نئے کپڑے پہنے جاتے، عبادت کیا جاتا۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے غلط ہے، جیسا کہ ہماری اسلام میں صرف 2 عیدیں ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اس کے علاوہ ہماری کوئی بھی عید سنت سے اور حدیث سے ثابت نہیں ہے میرے عزیزو۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس سے بچائے رکھے۔ اور پھر دیکھیے جو رات شب قدر کی رات جو کہ رمضان میں آنے والی ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام جو کہ ایسے مقدس فرشتے تھے جس کا نام اللہ تعالیٰ نے روح کے نام سے ان کو موضوع کیا ہے، یعنی ان کو موسوم کیا ہے قرآن میں، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو روح کے نام سے یعنی وہ فرشتہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے تمام جتنے بھی پیغمبر انبیاء کرام تھے جس پر وحی نازل ہوئی تھی، صحوف نازل ہوئے تھے، ان تمام پر وہ دنیا میں آ کر ان کے اوپر وحی کا سلسلہ جاری رکھتے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبرائیل علیہ السلام۔ اور وہی جبرائیل علیہ السلام پھر اس وحی کے بند ہونے کے بعد بھی، قرآنوں کا نزول ختم ہونے کے بعد بھی جو ہے سال میں ایک دفعہ دنیاوی زمین پر نازل ہوتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کی کثرت سے عبادت کرتے ہیں، ان سے مصافحہ کرتے ہیں۔ وہ کون سی رات ہے؟
लैलतुल क़द्र की रात है मेरे अजीज़ों। इसके अलावा कोई भी हदीस सही हमें नहीं मिलती कि हमें शब बारात की रात को जगना है या फिर शब मेराज की रात को जगना है। ना और जो है लैलतुल मुबारका के नाम से जो है एक और मनगढ़ंत हदीस की जो जो दलील हमें दी जाती है कुरान की कि ये लैलतुल मुबारका जो है शब बारात की रात है बोलकर। यानी लैलतुल मुबारका भी जो है शब क़द्र की ही रात है वो, ना कि शब बारात की रात है वो। ये दलील दी जाती हमें कि शब लैलतुल मुबारका जो है शब बारात की रात है, इसीलिए हम जो है उस रात को जागा करते, उस रात को हम इबादत का एहतमाम करते बोलकर ये मौज़ू हदीस की दलील दी जाती है और यानी ये कुरान की आयत भी दी जाती, बल्कि कोई भी हदीस या कुरान की आयत शब बारात के ताल्लुक से नहीं है। ना हदीसों में है, ना कुरान में है। अगर हम रखना चाहें तो नफिल रोज़े हम रख सकते हैं जैसा कि पीर जुमेरात और क़मरी तारीख से 13, 14 और 15। अगर हम इसी तरह से शाबान के महीने में भी 13, 14, 15 रख रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह इसको हम जारी रख सकते हैं। और फिर 15वीं शाबान के बाद अल्लाह के रसूल ने नफिल रोज़े रखने से मना फरमा दिए। अल्लाह ताला हम तमाम को सही हदीस की रोशनी में अमल करने वाले बनाए। कुरान और हदीस की रोशनी में ज़िंदगी गुज़ारने वाले बनाए। जो हमसे नामालूम यानी जो हमको नहीं मालूम था अल्लाह ताला उस पर आज तक हमने अमल किया उससे तो माफ़ फरमा दे, हमारी मग़फ़िरत फरमा दे और अब हमें सही रास्ते की तौफ़ीक़ और हिदायत अता फरमा दे। आमीन। हमारे तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा दे। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैरन कसीर। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी उस्मा मुबीन आप कुछ बोल रहे थे? जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।